اتنی محنت کون کرے گا، اتنی جستجو کون کرے گا؟ تو آپ بے موت مر جائیں گے، آپ بے ایمان ہو کر چلے جائیں گے اس دنیا سے، بے عمل آپ کی زندگی چلی جائے گی۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کاہل آدمی ہیں، سست آدمی ہیں، آپ صرف ریال کمانے کے چکر میں ہیں اور دین اور حدیث قرآن کمانے کے چکر میں نہیں ہے، صرف دولت حاصل کرنے کے فراق میں ہے، دولت حاصل کرنے کی جستجو میں ہے اور علم حاصل کرنے کے جستجو میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت تو بس ایک جاہل ساری کتابیں دھو کے پی جاتا۔ بغیر محنت کے ریال حاصل نہیں ہوتا، بغیر محنت کے علم نہیں حاصل ہوتا، قرآن حاصل نہیں ہوتا، حدیث حاصل نہیں ہوتی۔ نتیجے کے طور پر کوئی مہینہ مبارک ایسا نہیں آتا ہے کہ مسلمان سنت کے مطابق اس مہینے میں عبادت کرنے کے بجائے بدعتوں کا ڈھیر لگا لیتا ہے۔ یہ ماہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس میں عمل کرنے کا ثواب دیگر مہینوں میں عمل کرنے سے زیادہ ہے اور اس میں گناہ کرنے کا عقاب دیگر مہینوں میں گناہ کرنے سے زیادہ ہے۔ لیکن شروع رجب سے لے کر کے آخری رجب تک کلمہ توحید کے پڑھنے والے، کلمہ گو مسلمان، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے کہنے والے سنت پر عمل نہ کر کے بدعت پر عمل کرتے ہیں، جن میں سے بعد کا ذکر پچھلے ہفتے ہو چکا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر الاسقلانی، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑے مشہور حنبلی عالم ہیں، انہوں نے اس مہینے پر ایک کتاب ان کو مجبوراً لکھنی پڑی، اور یہ اس دور کے عالم نہیں ہے، قدیم عالم ہے۔ انہوں نے کہا تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، رجب کی فضیلت میں جو موضوع من گھڑت بے بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جس حدیث کو نہیں کیا ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کے بارے میں عجیب و غریب بدعتوں کو آشکارا اور بیان کرنے کی کتاب ہے۔ عربی میں کتاب موجود ہے، ترجمہ بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، علماء کرام کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ جب نبی مصطفیٰ، نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارہ کر کے لوگ وقت کے علماء اور وقت کے مولوی اور اپنے علاقے کے عالم کی اتباع کرنا شروع کر دیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری کرنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے آپ عملاً ہٹا دینا ہوتا ہے اور آپ اپنے عالم کو نبی بنا لیتے ہیں، یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ نبی تو ایک ہی آئے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدعت پر عبادت کرتے ہیں، سنت کی عبادتیں ہم کتنی بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، کتنی حدیثیں لے کر کے آتے ہیں، کتنی باتیں آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ اذکار کی ہی بات لے لیجیے تو کتنے درس میں نے اذکار کے دیے ہیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازوں کے اذکار، قرآن کے اذکار۔ اذکار کم اور ثواب زیادہ، کام کم اور دام زیادہ۔ مسلمان عمل کرنے کو تیار ہے، نہ سیکھنے کو تیار ہے اور نہ عمل کرنے کو تیار ہے۔ مصیبت میں پڑا ہے سینے والا جیب و داما کا، ادھر ٹانگا ادھر ادھڑا، ادھر ٹانگا ادھر ادھڑا۔ ہم لوگ مرہم پٹی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی اصلاح کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان یہ ہے کہ بدعت کرنے پر وہ بےتاب ہے۔ بدعت کی تعریف کی گئی ہے هو اختراع شيء بوجہ جدید، کسی چیز کو پہلے ایجاد کرنا، یہ عربی زبان کے لغت میں بدعت ہے۔ جیسے یہ مائکرو فون پہلے نہیں تھا، لوگ تکبیر کہتے تھے، زیادہ نمازی ہوں تو ایک کے بعد تکبیر، ایک کے بعد تکبیر، کسی سائنسدان نے اس کو ایجاد کر دیا۔ اب ہمارے لیے دعوت و تبلیغ کا وسیلہ ہو گیا، نماز پڑھنے کا وسیلہ ہو گیا، اس نے لغت میں بدعت کیا، یہ خراب چیز نہیں ہے۔ لہذا بدعت کی دو قسمیں ہیں، پہلی بدعت ہے عادات میں بدعت۔ پہلے گاڑیاں نہیں تھی، گھوڑے کی سواری تھی، تو سائنسدانوں نے گاڑیاں بنا لی، ہوائی جہاز بنائے نقل و حرکت کرنے کے لیے،
یہ لغوی عادات کی بدعت ہے، ضرورت کی بدعت ہے، لہذا یہ حرام نہیں ہے، یہ انسان کے لیے جائز ہے، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اور دوسری بدعت کی قسم یہ ہے کہ عبادات میں بدعت، دین کے اندر بدعت، جس کے بارے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے مذہب اسلام میں، دین اسلام میں کوئی نئی عبادت کا طریقہ لے کر کے آیا گیا تو وہ اللہ کو قبول نہیں، مردود ہے۔ تو بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت فی دین کی دو قسمیں ہیں، ایک عقیدے میں بدعت اور ایک عمل میں بدعت۔ عقیدے میں بدعت کیا ہے؟ عقیدے میں بدعت یہ ہے کہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں ان کو سائڈ کر کے اپنے اپنے مولویوں کی بات پر چلنا۔ سب سے پہلے عقیدے میں بدعت کیا پیدا ہوئی؟ سب سے پہلے خوارج اور شیعہ پیدا ہوئے۔ خوارجوں نے کیا کہا؟ چھوٹا گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اس سے لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، صحابہ کرام کی تلواریں نکل گئی۔ تو شیعوں نے کیا کہا؟ شیعوں نے کہا کہ بھئی ایک ہی خلیفہ ہے، وہی خلیفہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے، اللہ کے نبی کی چاہت تھی، ان خلیفہ کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اور ان سے پہلے جو لوگ تین خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، یہ تینوں خلیفہ ظالم تھے، اور ایسی ایسی گھناؤنی باتیں کہی ہیں ان لوگوں نے، شیعوں نے، ان تینوں خلیفے کے بارے میں، جس میں سے دو سسر ہیں۔ دو کون ہیں؟ سسر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تیسرے ذوالنورین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر ہیں۔ یہ بدعت ہے عقیدے میں۔ سارے خلیفہ حق پہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، چاروں خلیفہ کیا ہیں؟ حق پہ ہیں۔ صحابہ کرام نے ان کو منتخب فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تبھی سے بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام تک جو دین پر عمل کرتا رہا وہ دین مانا جائے گا، اس کے بعد جو عمل کرتا رہا وہ دین مانا نہیں جائے گا، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوگا۔ تو میں نے مثال، اس کے علاوہ معتزلہ فرقہ پیدا ہوا، جہمیہ پیدا ہوا، یہ شروع زمانے اسلام کی بات بتا رہا ہوں۔ مرجئہ فرقہ پیدا ہوا۔ معتزلہ اور جہمیہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے صفات نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ کچھ صفات ہیں، 7 صفات گنا دی، اللہ تعالیٰ کے کروڑوں اربوں صفات، بے شمار انگنت صفات ہیں۔ پوری زمین کے پیڑ پودے کو قلم بنا دیا جائے اور پورے سمندر کو روشنائی پھر روشنائی بنائی جائے تو اللہ تعالیٰ کے صفات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو میرے بھائی، جب ہم کوئی بدعت بیان کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ مہر نہ لگا دیں ہمارے اوپر کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ دین کا مخالف ہے۔ جی نا، ہم وفادار رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور شہدائی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چینجنگ نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو بدعت پر چلنے نہیں دیں گے، آپ کی اصلاح کر کے دم لیں گے، یہ ہمارا عزم اور ارادہ ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ اور ہدف ہے۔ رجب میں کیا کیا ان لوگوں نے؟ پہلی جمعرات کو 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الرغائب، مدہوش کرنے والی نماز۔ نماز کا دن اور رات میں جتنی بھی نماز پڑھ لیں کوئی پابندی نہیں۔ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی 2 رکعت نماز جو بھی اٹھ کے پڑھے، عشاء بعد سے لے کر کے طلوع فجر صادق تک، فجر کی اذان تک، کوئی دنیا میں عالم نہیں پیدا ہوا ہے جو منع کر دے گا۔ دن کے ممنوع اوقات کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں نوافل پڑھنا آپ کے لیے اجازت ہے، کوئی منع کرتا ہے؟ آپ نے پہلی جمعرات کو وہ نماز پڑھ لی جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گستاخی رسول ٹھہرے، اور گستاخی رسول کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ بدنصیب جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا وہ بدبخت ہے، بدنصیب ہے جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ ایسا تو کوئی نہیں دنیا میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو ہماری لائی ہوئی شریعت پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا
تمام محب رسول پر واجب ہے، کوئی شخص اس سے روگردانی نہیں کر سکتا، کسی کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ گستاخ رسول۔ دو ہی بات ہے مسلمانوں میں، مطیع رسول، گستاخ رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت اور اتباع کرنے والا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا۔ جس نے نماز پڑھ لی وہ مطیع رسول ہو گیا۔ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اس نے عملی جامہ پہنایا، معراج رسول کو عملی جامہ پہنایا، دین کے ستون کو، اور جس نے جان بوجھ کر عقل مند بالغ عاقل نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہوگا کچھ گھنٹے کے بعد، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، موبائل میں لگا ہے، کھیل میں لگا ہے، کام کرنے میں لگا ہے، سب اپنے اپنی مصروفیات میں لگا ہے۔ عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب ختم ہو گئی، عشاء ختم ہو گئی، کل کی نماز ختم ہوئی، پرسوں کی، اب وہ اگلے جمعہ کو نماز پڑھنے آئے گا۔ آپ ابھی کھانا کھاتے ہو تو اگلے جمعہ کو کھانا کھاتے ہو، بیچ میں کھانا نہیں کھاتے ہو، آپ بیچ میں کپڑے نہیں پہنتے، بیچ میں پانی نہیں پیتے، نہیں، آپ جس طرح کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بدلے میں نماز پڑھنی ہے۔ آپ کو حق نہیں حاصل ہے کہ نماز پڑھنے کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سپاہیوں نے، ان کے شہدائیوں نے، صحابہ کرام نے، چاروں اماموں نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی۔ کتنے وقت کی؟ پوری زندگی میں مرد جب بالغ ہوتا ہے تو جب قبر کے لیے جنازہ اٹھتا ہے بیچ میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ عورتوں کے لیے تو گنجائش ہوتی ہے، حالت عذر میں اس کی نماز بھی معاف ہوتی ہے، مرد پر کبھی نماز معاف نہیں ہوتی۔ اطاعت رسول کا ایمان، اطاعنی دخل الجنہ، جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی عبادت پر عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ خواب و خیال میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 22 رجب کو بتایا گیا، بیچ میں بھی ہے بہت ساری بدعات۔ 22 رجب کو رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں، اور وہ لڑکے کا واقعہ آپ کو پچھلے ہفتے بتایا گیا کہ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی یوم وفات ہے۔ شیعوں نے بہانہ سے کہا دیا کہ حضرت جعفر کی کیا یوم پیدائش ہے، اس لیے جعفر سے کنڈے بناؤ، یعنی کھانے پکانے کا انتظام کرو، حلوہ، پراٹھے، مٹھائیاں، یہ فیرنی، کیا ہے یہ اسلام ہے؟ اسلام یہ ہے کہ میرے بھائی آپ ذہین ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا کروا رہا ہے ہم سے۔ ہم صحابہ کرام پر نقد نہیں کرتے۔ معاویہ بن سفیان یہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ جو واقعہ تاریخ میں رونما ہوا اس کا دیکھنے والا کون ہے؟ آسمان میں بیٹھا ہوا ہے رب ذوالجلال، اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا۔ ہمارے کہنے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا حساب نہیں لے گا، ہمارے نہیں کہنے سے لے گا؟ نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ لے گا۔ علماء کرام نے کہا کہ جس طرح ہماری تلوار کو صحابہ کرام کے خون سے اللہ نے بچا لیا، ہماری زبان کو بھی بچانی چاہیے، بلا وجہ کسی پر لام تام نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ رجب میں 27 رجب آنے والی ہے، اس دن شب اسراء و معراج مناتے ہیں، جشن شب اسراء و معراج۔ سال میں دو ہی جشن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب اس کے علاوہ مسلمان کا ہر دن جشن کا ہے۔ جب اس نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کے لیے جشن ہے، اس نے جمعہ کی نماز پڑھی اس کے لیے کیا ہے؟ جشن ہے، وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اب جنت کے درمیان اور اس کے درمیان صرف موت رہتی ہے، مر جائے گا جنت میں جائے گا، نمازی مرے گا اور کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جشن ہے ہمارے لیے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہم لوگ ماتم کرنے والی قوم نہیں ہے۔ تو دوستو، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ایسے اجنبی اور غریب آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں، عجوبہ انسان کے بارے میں کہ جو عمل بھی کرتا ہے اور اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا، خسارے میں رہے گا، عمل بھی کرے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا۔ سورہ کہف کی آیت ہے، اٹھا کر دیکھ لیجیے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جو نیک عمل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی نہیں دے گا، اس کی کوششیں رائگاں ہو جائیں گی، ان کے منہ پر مار دے گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے وہ نیک عمل کر رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت نہیں کرتے؟ عبادت تو کرتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتے، بدعت کرتے ہیں، صبح دوپہر شام بدعت ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سنت میں کوئی کمی نہیں ہے انسان کے عمل کرنے کے لیے، بے شمار سنتیں ہیں، لیکن سنت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ سال سال میں انتظار کرتے ہیں کہ بدعت کا کون سا دن آ جائے۔ تو اللہ، اس کے علاوہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے،
15 شعبان کو جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، 15 شعبان کی یہ شب قدر ہے. شب قدر سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر آتی ہے. تو جو صحیح احادیث وارد یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو خاص دن کے لیے دلیل چاہیے اور مضبوط اور دلیل نہیں ہے. یہ صحیح احادیث ہیں، نہ تو بنی بنائی حدیث ہیں جس کو بنا لیا ہے لوگوں نے. بہرحال ہمارے لیے صدقہ خیرات، یا مردوں کی عید ہے 15 شعبان کو کہ میت قبرستان سے آتے ہیں. جو مر جاتا ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ میت کبھی دوبارہ واپس نہیں آتا، وہ قبروں میں زندہ ہوتا ہے، عالم برزخ میں